دیکھیں، آپ اپنے جسم کی صفائی اور ستھرائی کی کس سے کرتے ہو؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ ظاہر ہے پانی ہے، کوئی ایسے صابن وغیرہ یا شیمپو وغیرہ یا کوئی بھی ایسی آپ چیز استعمال کرتے ہو جس سے آپ کی میل کچیل صاف ہوتی ہے، آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہو۔ جسم کی جو صفائی ستھرائی کی جو چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں اس کام کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور اتنی مقدار کے لیے ان کو اتنا ہونا چاہیے۔ یہ آپ بڑے سیانے ہو اس بارے میں۔ کچھ ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا جو آپ کے انر کو، آپ کے اندر کو، باہر کو تو آپ نے کر لیا نا صاف ستھرا کسی نہ کسی طرح، آپ کے اندر کو صاف رکھنے کے لیے بھی تو کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ کسی کو خبر ہے کہ وہ کیا ہے؟ آپ کے انر کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نماز کو اس عمل کے اس حوالے سے دیکھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے، لیا ہی نہیں ہے نماز کو۔ جب تک انسان کے اندر حیا نہ ہو، پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جب کسی انسان کے اندر حیا نہ رہے نا، پھر وہ جو مرضی کرے، پھر وہ ہر بدبخت عمل کی طرف جائے گا اور اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا، بے حیا ہو جائے، پھر اس کو برے کام برے نہیں لگیں گے۔ اور بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا نماز کو میں نے اس حوالے سے لیا؟ نہیں لیا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے انر کو نماز کے ذریعے پاک کریں، صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد آپ کا باہر سے، آپ کے انر سے تعلق ہو جائے گا، باہر سے تعلق ختم، آپ اپنے اندر چلے جاؤ گے۔ اور اندر اگر صاف شفاف ستھرا اور وسعت والا نہ ہوا تو بہت بڑی سزا ہے۔ یہ میرے اندر سے یہ حرص، ہوس، حسد، غیبت، جھوٹ، یہ میرے اندر سے جنم لے رہے ہیں۔ اگر میرا انر پاک ہوا تو ان چیزوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ کیسے ہوگا پھر یہ نماز؟ کیسے؟ نماز تو آپ پڑھتے ہو، نماز اسٹیبلش کرو، قائم کرو، اس پر ڈٹرمن ہو جاؤ۔ وہ کیسے؟ اس میں جو کہو اس کی لاج رکھو، اس کو پریکٹیکلی اس پر عمل کرو، اس کو مینٹین رکھو۔ کرتے ہیں کیا؟ ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کی ہے، پھر مجھے اپنی کیا پروپاگیشن کی، اپنی تعریف کی، اپنی توصیف کی، اپنی شخصیت کے نکھار کی، اور لوگوں پر اس کو نشر و اشاعت کی کیا ضرورت؟ لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ میری قدر کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ کیوں؟ تعریف تو ساری اللہ کی ہے۔ آپ اس نظریے پر آئے، اور وہی میرا رب ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ نہیں، میں نے تو اپنا مال کمانا ہے، جس طریقے سے بھی کماؤں، میری ضرورتیں، خواہشیں نہیں، میری ضرورتیں میرے اللہ کے ذمے۔ اس پر بھروسہ ہوا، کیا مانگا اس سے؟ ہدایت دے مجھے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو سیدھا مجھے تیری طرف لے جائے۔ اب وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہدایت ہے کیا؟ اتنا سالوں زندگی گزاری، پڑھ پڑھ کر نمازیں، ہدایت
کیا ملی نہیں تھی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہدایت مل گئی، کام ہو گیا، اور یہ ایک دفعہ کا عمل ہے، نہیں ہے یہ ایک دفعہ کا عمل، یہ مسلسل عمل ہے۔ ایک نماز سے بیچ دوسرا جو نماز کا جو بیچ کا وقفہ ہے نا، اس میں نے جانا ہے، اس دنیا کی نظر ہونا ہے۔ اے اللہ تو مجھے گائیڈ کر، تو مجھے ہدایت دے کہ میرا بولنا، میرا عمل کرنا، میرا دیکھنا، میرا سوچنا، تو میری اس کی حفاظت کرنا، وہ کہیں میں ادھر سے ادھر نہ ہو جاؤں۔ یہ مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا ہے۔ دل سے مانگو گے نا تو پھر وہ ذات عطا کرے گی، وہ اب آپ اس کے ذمے ہو گئے، وہ آپ کو چلائے گی۔ جب آپ کسی کے بتائے ہوئے راستے، کسی کی گائیڈنس پر، کسی کے زیر اثر رہو گے، وہ آپ سے حساب لے گا؟ نہیں لے گا حساب، آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیں نا، اب یہ ہدایت کیا ہے؟ مسلسل دیکھیں، مسلسل ضرورت ہے مجھے، کیونکہ مختلف حالات، مختلف کیفیات اور میرے دشمن مسلسل میرے خلاف ہیں، وہ نہیں چوکیں گے، وہ مجھے ٹریک سے ہٹانے کے لیے ذرا سی دیر نہیں لگائیں گے۔ مجھے میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ اللہ تو مجھے اس راستے پر چلا، ہدایت دے، میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ پڑھیں نماز، کریں غیبتیں، بولیں جھوٹ، حس اور ہوس اور حسد کا رہیں شکار، حرام اور حلال کی تمیز نہ رہے۔ کس چیز کی نماز پڑھی آپ نے؟ کون سی ہدایت لی؟ لغویات میں خود کو مشغول رکھیں، نماز نہیں پڑھی، پھر ہم نے اس کو قائم نہیں رکھا۔ لیکن یہ آپ کو غسل دے گی، یہ آپ کو نکھارے گی نماز۔ آپ نماز سے آئے اور کچھ دیر کے لیے بھی آپ ٹھیک نہ رہے، دیکھیں یہ عمل، کوئی چیز دھندلی ہونے لگتی ہے، وہ اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے، پھر اس کو فریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو انرجائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، آپ کو پھر سے بھوک لگ جاتی ہے، آپ تھک جاتے ہو، کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہو، پھر سے تازہ دم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے انر کو بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ایمان کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی کیفیات کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس ذات کا کرم ہے، یہ ہے اس نے تحفہ دیا آپ کو نماز کا۔ This is a real gift for you۔ لیکن ہم نے اسے بوجھ سمجھا ہوا ہے، اس پر احسان کرتے ہیں۔ تیرے لیے ہم نے نماز پڑھی، اپنے لیے پڑھو، خدا کا واسطہ، یہ نماز آپ کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ کون سا احمق ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دوائیوں کو، اپنے میڈیسن کو لے گا؟ وہ کہے گا بے وقوف، تجھے ضرورت ہے، ہمیں کیوں دکھاتا پھرتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ اپنا سبمٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنی رپورٹ سبمٹ کرا رہے ہوتے ہو دو زانوں بیٹھ کر، کہ جو کچھ میرے زبان سے ادا ہوا اللہ تیرے لیے میں نے ادا کیا۔ اس میں دوسروں کی دل آزاریاں، دوسروں کی غیبتیں، جھوٹ بولا گیا، جو لغو چیزیں کی گئیں، جو اپنے نفس کے لیے کیا بولا سارا نفس کے لیے، اور بیٹھے کہہ رہے ہو کہ تیرے لیے کیا۔ میرے جسم سے جو حرکات اور سکنات ہوئیں اللہ تیرے لیے ہوئیں، اور جو میں نے خرچ کیا تیرے لیے کیا۔ کیا سچی بات ہے یہ؟ اس پر کوئی ہوش و حواس ہوتا ہے کہ بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں، کس سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جب آپ اس بات پر آؤ گے، یقین کرو گے نا کہ میں یہ رپورٹ سبمٹ کرا رہی ہوں، سچی ہے جھوٹی ہے، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا، میں سچی آ کے رپورٹ دینی ہے، میں نے اپنی کارکردگی پیش کرنی ہے اور سچی کرنی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیسی نماز بتائی گئی ہمیں؟ کیا سمجھایا گیا ہمیں؟
تو خدا رہا، اگر اپنے آپ کو اب ٹھیک کرنا ہے تو نماز کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اگر آپ اپنی نماز سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کوئی آپ کا کبھی کچھ کر بھی نہیں سکتا، کوئی آپ کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ مہربانی کریں، اللہ کے دیے ہوئے اس نعمت کو، اس سہولت کو، اس علاج کو کچھ تو اہمیت دے لیں۔